کیا دیکھ رہی ہو تم دونوں؟ یہاں چھپ کر کاظم سباہٹ آواز میں بولا تو امیرہ نے انگلی سے اندر کی جانب اشارہ کیا۔ کاظم نے اس کے اشارہ کرنے پر 2 قدم آگے بڑھا کر اندر دیکھا تو اندر پورے خاندان کو معتصم کے ارد گرد جمع دیکھ اور معتصم کو حنا کے اوپر جھکا دیکھ کر اس نے سرد سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ وہ تو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ معتصم خان یہ کیا کر رہا ہے۔ معتصم کسی بھی صورت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سالہ مجنوں کی اولاد بڑبڑاتے کاظم خان تیزی سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ کوٹ کے اگلے 2 بٹن کھولتا وہ تیز قدم اس کی جانب بڑھتا، پیچھے سے اس کی شرٹ کے کالر کو ہاتھ کی مٹھی میں دبوچتا ہوا اسے جھٹکے سے پیچھے کی جانب کھینچا اور زوردار مکہ اس کی دائیں گال پر دے مارا۔ وہاں پہ سب بوکھلا کے رہ چکے تھے کہ کاظم خان جی تم کیا کر رہے ہو، چھوڑو اس کو۔ کاظم خان کے اس عمل پر سب خواتین ایک دم ہکا بکا رہ گئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹے، جبکہ حنا روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگی تھی۔ حنا کو تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسی مصیبت پیچھے پڑ گئی ہے۔ معتصم نے پلٹتے ہی غصے سے کاظم کی جانب دیکھا تھا، جیسے آنکھوں سے ہی اسے نگلنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ معتصم خان کو اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا ہے۔ دماغ ٹھکانے پر آیا کہ نہیں؟ ابھی ایک اور ڈوز چاہیے۔ کاظم اپنی داڑھی کھچکھچاتا ہوا ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے میں پہلے والا کام تو نپٹا لوں۔ معتصم کہتا حنا کی جانب دیکھنے لگا۔ شام کو ہمارا نکاح ہوگا، اس لیے یہ رونا دھونا چھوڑ کر سب نکاح کی تیاری شروع کریں، اور پھر سب شام کو ریڈی رہنا۔ وہ اپنی بات باور کروا چکا تھا۔ اپنا فیصلہ سناتا ہوا وہ لمحے میں وہاں سے غائب ہوا تھا، جبکہ سکندر صاحب اپنا سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا نواسہ اس قدر ضدی بھی ہو سکتا ہے۔ ماما مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مجھے بابا اور بھائی کے پاس جانا ہے، پلیز ماما۔ حنا روتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ لیکن اس کی ماما بھی بے بس تھی، اب وہ کیا کرتی؟ جبکہ حبیبہ نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنے سینے میں پینچا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ کاظم ان کے رونے دھونے سے اکتاتا ہوا ان کی جانب بڑھا تھا۔ کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا معتصم کے پیچھے گیا۔ معتصم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ سب کو تم نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں میری شادی نہیں کسی ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی ہے، جہاں ایک بکھیڑا ختم ہوتا ہی نہیں ہے ساتھ میں دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی کتنے جتن کر کے تو کاظم شادی کے لیے مانا تھا، راضی ہوا تھا، اور ابھی میں ڈولی میں نہیں چڑھی اور یہاں معتصم بھائی نے اپنا شور ڈال دیا ہے۔ امیرہ کمرے میں ٹہلتی ہوئی بول رہی تھی اور مہنور اس کی بات سن رہی تھی۔ اسے تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا بھائی اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ ارے پہلے میری شادی تو سکون سے ہو جانے دیتے، پھر جو بھی کرنا تھا کر لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنا شور ضروری ڈالنا تھا، سارا میری شادی کا بتنگڑ بنا کے رکھ دیا۔ میری معصوم کزن کس جلاد کے چنگل میں پھنس گئی، کہاں وہ معصوم اور نازک سی اور کہاں وہ موٹا سانڈ۔ امیرہ روانگی سے بولتی ہوئی اپنی آخری الفاظ پر زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی اور نظریں ترچھی کر کے مہنور کی جانب دیکھا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی منہ پھلا کے اسے ہی گھور رہی تھی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو میرے بھائی کے بارے میں؟ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ مہنور بھی اسے آڑے ہاتھوں لے چکی تھی۔ میرے بھائی تمہیں موٹے سانڈ نظر آتے ہیں تو اپنے شوہر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا شوہر سانڈ نہیں، ہینڈسم ہے، سمجھی تم؟ امیرہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ اچھا، تو میرا بھائی سانڈ اور تمہارا شوہر ہینڈسم؟ واہ کیا بات ہے! تو میرے بھائی کی بھی کوئی سانڈ نہیں ہے، بہت ہینڈسم ہے، لڑکیاں ان پر مرتی ہیں، اور وہ ہے کہ حنا مر مٹے۔ کیا ہے اگر حنا میرے بھائی سے شادی کر لے تو اتنا ہینڈسم لڑکا اسے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، مہنور افسردگی سے بولی۔ اور امیرہ تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، وہ جو ابھی تھوڑی دیر کے پہلے اپنے بھائی کے خلاف تھی اور اب اپنے ہی بھائی کے بارے میں بول رہی تھی۔ واقعی پوری دنیا میں معتصم خان جیسا ایک ہی پیس ہے۔ مجھے تو رہ کر حنا پر ترس آ رہا ہے، اگر ان کی شادی ہوگی تو شادی کی پہلی رات ہی اس کی نازک ہڈیاں ٹوٹ جانی ہیں۔ امیرہ تو بے لگام ہی بولتی چلی گئی تھی اور مہنور اس کی طرف دیکھے گئی۔ امیرہ کی اتنی بے باک بات پر مہنور نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا تھا۔ اسے اپنے بھائی کے خلاف کوئی بھی بات سننا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور کہاں برداشت کرتی۔ اس کی تو بس ہڈیاں ٹوٹے گی، تمہاری تو روح ہی پرواز کر جائے گی۔ جتنی کاظم بھائی تم سے نفرت کرتے ہیں نا، تمہیں تو وہ چٹکیوں میں مسل کر رکھ دیں گے۔ مہنور نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لے لیا تھا۔ مہنور بھی کہاں بخشنے والی تھی اور ساتھ ہی مسکرائی تھی۔ اچھا دیکھتی ہوں پھر تمہاری تو۔ جبکہ اس کی بات پر امیرہ بس اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں یہ پارلر والی نے تیار کرنے والی آنے والی تھی، اور پھر ہلدی کے فنکشن کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ یہاں ڈیکوریٹر لان کو سجانے کا کام کر رہے تھے اور باقی سب لوگ بھی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔
سب اپنی اپنی تیاری میں مصروف تھے۔ امیرہ اور ماہنور حنا کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی ماما کے کمرے میں چپ بیٹھی تھی اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس نے بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی یہاں سے جانے کی، اور امیرہ کی شادی انجوائے کرنے آئی تھی، اور کہاں اب اسے کسی بھی چیز کی ہوش ہی نہیں تھی۔ اسے تو بس یہاں سے نکلنا تھا، کسی بھی صورت واپس جانا تھا تو بس واپس جانا تھا، جلدی سے معتصم کی پہنچ سے دور، اپنے بھائی اور اپنے باپ کے پاس پروں میں چھپ جانا چاہتی تھی، جہاں پر معتصم خان کا نام و نشان تک نہ ہو۔ حنا بس روئے جا رہی تھی، اور اگلے ہی پل جیسے ہی اسے ہوش آیا، اس کی ماما نے اسے بہت خاموش کروانے کی کوشش کی۔ بیٹا چپ کر جو، میں کچھ کرتی ہوں۔ کہاں تھا محبت کے چکر میں مت پڑ، یہ صرف ایک مرد کو برباد کر سکتی ہے، آباد نہیں۔ اچھے بھلے میرے دوست کو ایک وحشی جنگلی انسان بنا دیا۔ یا کاظم معتصم کو ڈھونڈتا ہوں، اور اوپر ٹیرس پر آیا تھا، اور جہاں وہ اسے سگی سگریٹ پھونکتا ہوا نظر آیا تھا، جسے دیکھ کر کاظم خان کو ایک دم غصہ آیا تھا۔ دنیا گواہ ہے کہ محبت نے انسان کو آزمایا، اور میری بھی یہ آزمائش ہے۔ دکھ محبت کو وراثت میں ملتے ہیں، اور اس لیے ان سے بھاگا نہیں جاتا، ان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، یا محبت تو میں اب برباد ہوگی، یا پھر سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوا میں چھوڑا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تھا، لیکن وہ تو تم سے محبت نہیں کرتی، پھر اب تم کیا کرو گے؟ تو پھر ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ اسے اساد چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ معتصم کے ہاتھ سے سگریٹ لیتا وہ اسے ایک گہرا کش بھر گیا تھا۔ جن سے محبت کا دعویٰ کیا جائے، انہیں ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جاتا۔ اپنی آخری سانس تک کوشش کروں گا، تم دیکھ لینا، اس سے نکاح کر کے ہی چھوڑوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ نکاح نہ کرے؟ کیا محبت اتنی آسان ہو جاتی ہے؟ ہاں بالکل، محبت تو راہ چلتے انسان سے بھی ہو جاتی ہے۔ معتصم نے ایک اور سگریٹ سلگا کر اس کی جانب کش لگایا تھا۔ معتصم اسے باور کروانا چاہتا ہے، تو پھر تمہاری محبت کس ٹائپ کی ہے؟ کاظم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری محبت نہیں، عشق کی انتہا تک جانے والی ہے، تم دیکھنا میری محبت کہاں تک جاتی۔ محبت سے عشق تک کا سفر لازم ہے۔ ہوا میں سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے کاظم نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ اچھا، تمہاری محبت عشق کا سفر کرنے والی ہے تو پھر؟ ہاں بالکل، محبت میں فیصلے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، جذبات بدلتے ہیں، اور پھر حالات بدلتے ہیں، انسان بدل جاتے ہیں، لیکن عشق نہیں۔ عشق آخری فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر جو کبھی نہیں بدلتا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تم دیکھنا کہ میری محبت اتنی بڑی باتیں کہاں سے سیکھی تم نے؟ جب سے تمہاری جس سے محبت کی ہے تب سے۔ معتصم کہتا ہوا اس کی جانب دیکھتا ہوا حیران رہ گیا تھا، اور معتصم کہتا ہوا مسکرا دیا تھا، جبکہ کاظم کو تو سمجھ نہیں، میرے خدایا، اسے دعا ہے کہ تمہیں تمہاری محبت مل جائے، تمہیں کبھی محبت میں دھوکہ نہ ملے، تمہارا محبوب بھی تم سے سچی ہی محبت کرے۔ کاظم نے کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا دیا تھا۔ اور میری خدا سے دعا ہے کہ تمہیں امیرہ کی محبت پر یقین ہو جائے، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں، اور تم عشق ہو جائے۔ اور اس کے سینے سے لگا دل میں بولا تھا، اور اسے باور کروانا چاہتا تھا کہ اسے بھی اللہ محبت کے رنگ میں رنگ دے۔ کاظم سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا، آخری سیڑھی پر آ پہنچا جہاں تیزی سے چلتی ہوئی امیرہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ اور تمہیں دھیان سے نہیں چلتی، اندھی ہوگی کہ آئی ماں؟ امیرہ نے اپنا سر مسلتے ہوئے اوپر کی جانب دیکھا تھا، جہاں کاظم اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ دھیان کدھر ہوتا ہے تمہارا؟ نظروں کے اوجھل ہوتے ہوئے بھی اس نے آنکھیں کیا سر پر رکھ کر چلتی ہو؟ کاظم نے طنز کیا اور اس کے حلیے کی جانب دیکھا، اور تو جو بلو کلر کی لانگ شرٹ اور کیپری میں ملبوس تھی، سر پر ٹشو کا دوپٹہ بمش کر رکھے تھا، اور ہاتھ رکھے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، لیکن اسے تو بس اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ کاظم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت کھو کر رہ گیا تھا، اور اپنی دنیا سے بالکل بیگانہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کاظم یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کی بات مان رکھ لی ہے۔ کل سے اس نے اس کے سر سے دوپٹہ اترا نہیں دیکھا تھا، اور یہ بات ہی کاظم خان کو اندر سے ہی سرشار کر گئی تھی کہ اس نے اس کی بات کا مان رکھا اور اس کی بات مان گئی۔ آنکھیں میری اپنی جگہ پر ہی ہیں، آپ ہی گارڈ زلہ کی طرح اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ بندہ کتنی بھی احتیاط کر لے ٹکرا ہی جاتا ہے۔ امیرہ اپنا ماتھا مسلتی ہوئی بولی تھی، اور وہ کاظم کو چونکا گئی تھی۔ کاظم بھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے رہ گیا تھا، اور جبکہ خود کو گارڈ زلہ کہنے پر کاظم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے ذہن میں یہ کیسا گارڈ زلہ؟ کسے کہا تم نے؟ کاظم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں میں گارڈ زلہ نظر آتا ہوں؟ کاظم نے اسے دائیں بازو سے پکڑتے ہوئے پیچھے سیڑھیوں کی دیوار سے پن کیا تھا، اور خود اس کے اوپر جھکا تھا۔
نہیں بس ایسے ہی آپ کے اوپر یہی نام سوٹ کرتا ہے تو میں اسی لیے آپ کو اسی نام سے پکارتی ہوں۔ امیرہ نے بھی بے دہانی میں کہہ دیا تھا، نہیں میں آپ کو نہیں کہا، میں نے ہو سے کہا، میں بھلا آپ کا نام کیسے رکھ سکتی ہوں، آپ تو میرے مجازی خدا ہیں، آپ کی عزت کرنا تو مجھ پر فرض ہے۔ امیرہ نے بہت ہی گارڈز ریلا کو غصے میں دیکھ کر جلدی سے بولی تھی، غصے میں رات والی فرمائش ہی نہ کر بیٹھے۔ اب تو اسے اس کے غصے کی سے زیادہ اس کی فرمائشوں سے ڈر لگنے لگا تھا، اور اسے بچنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک کوشش کر سکتی۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کاظم نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ کچھ ہی دیر میں ہلدی کی رسم سٹارٹ ہونے والی تھی اور دلہن صاحبہ یہاں وہاں بھٹک رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس نے سوال داغا تھا، نہیں میں بس وہ ادھر باہر تھوڑی دیر کے لیے نکلی تھی۔ وہ میں آپ سے پوچھنے آئی تھی کہ آپ کو کیوں نہیں ہلدی کی رسم کر رہے؟ شادی ہم دونوں کی ہو رہی ہے تو میں اکیلی کیوں یہ رسم کروں؟ آپ کو بھی تو کرنی چاہیے یہ رسم۔ امیرہ اس کی جانب متوجہ ہو کر بولی تھی۔ امیرہ نے نرمی سے گویا جب اسے یہ فوزیہ نے بتایا تھا کہ کاظم نے ہلدی کی رسم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کب سے کاظم سے ملنے کے پر تول رہی تھی اور اب موقع ملتے ہی پاتے ہی وہ یہاں آئی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ تم سے شادی کر رہا ہوں نا، اتنا کافی نہیں ہے؟ یہ فضول رسمیں مجھ سے نہیں ہوتی، ناگواریت سے کہتے وہ جانے لگا تو امیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اب واپس اپنی جانب کھینچا تھا۔ شادی کی رسمیں ہیں، آپ کو بھی اس میں شامل ہونا ہے؟ کرنی تو ہوگی نا؟ امیرہ بازید ہوئی تھی، اگر نہ کروں تو پھر کاظم بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، وہ بھی ضد میں آ گیا تھا۔ تم مجھے حکم دے رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے پر رکھتا ہوا دیکھتا ہوا یورپی پوری طرح سے اس کی جانب پلٹا تھا۔ امیرہ تو حق تقصیر رہ گئی تھی، امیرہ کو اندازہ حکم نہیں دے رہی، ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ اس کے بدلتے تیور دیکھ کر اس نے اپنی بات بدلی، یہ کیسے ریکویسٹ کر رہی ہو؟ اچھے سے کرو، مجھے بھی تو تمہاری ریکویسٹ کے بارے میں سمجھ آئے۔ ریکویسٹ لگے، حکم نہیں۔ ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے بالکل اس کے قریب ہوا اور اس کے راہ فرار کے سارے راستے بند کرتا ہوا اسے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا، اور وہ بھی اب مکمل اس کے حصار میں تھی۔ کاظم پلیز ہلدی کی رسم میرے ساتھ کر لیں، امیرہ دھیمی آواز میں بولی۔ کاظم کی قربت، اوپر سے اس کی پرفیوم کو خوشبو اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ جب بھی کاظم خان اس کے نزدیک آتا تو اس کی حالت بگڑنے لگتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اسے ریکویسٹ کر رہی تھی، بہت دھیمے انداز میں اس سے بات کی تھی تاکہ وہ اپنی حد سے نہ اکھڑ جائے۔ اونچی آواز میں بولو نا، مجھے سمجھ بھی تو آئے۔ مزید اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اس کے لبوں پہ اپنے سگریٹ شدہ سانسیں چھوڑتا بولا تھا، جبکہ امیرہ کے گلابی نرم و ملائم ہونٹوں کی نرماہٹ دور سے ہی محسوس کرتا ہوا اس کا گلا خشک ہوا تھا۔ ارے کہاں پھنس گئی ہوں، اب اس ظالم انسان سے کیسے میری جان چھوٹے گی؟ اس کی سانسوں سے سگریٹ کی سمیل محسوس کرتے امیرہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور ناگواریت کا احساس ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آپ نے سگریٹ پی ہے؟ امیرہ نے ناگواریت سے پوچھا، اور کہا اگنور تھا کہ کاظم کوئی بھی نشہ کرے۔ اسے کہا گوارا تھا کہ کاظم کوئی بھی نشہ کرے۔ کوئی اعتراض ہے؟ کاظم نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ ہاں اعتراض ہے مجھے، آپ کیوں سگریٹ پیتے ہیں؟ امیرہ بنا خوف کے بولی تھی۔ جہاں بات اس کی صحت کی آئی وہاں اس سے بھی لڑ سکتی تھی، اور اسے یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ کاظم جو ہے وہ سگریٹ پیے، اسی لیے وہ بلا خوف و خطر اس کے سامنے کرتی۔ میری مرضی میں جو پیوں، تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتی۔ قمیض سے اوپر ہی اس کے نشان کو ٹریس کرتے انداز سے اس پر انگلی گھمائی تھی، اور شدت سے دل نے اس نشان کو دیکھنے کی چھونے کی التجا کی تھی۔ اب دوبارہ سے امیرہ کی شامت آنے والی تھی اور وہ اس کی شدتیں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں؟ غصے سے اس نے کاظم کے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ کاظم کو اس کا ہاتھ جھٹکنا غصہ دلا گیا تھا، اور اب وہ پھر تم مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتی، سمجھی؟ تم امیرہ کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتا ہوا پیچھے کی جانب پش کرتا ہوا اس نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا۔ تم مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی، اور آپ جب مجھ کو نقصان پہنچانے والا فعل سر انجام دیں گے نا، تب آپ کے سوال کروں گی۔ امیرہ کاظم کی کالر کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے بولی تھی، اور اس کے سامنے تن کر کھڑی ہوگی۔ امیرہ بلا خوف و خطر اس کے سامنے سٹینڈ کر چکی تھی، اور اس وقت اسے پرواہ نہیں تھی کہ اسے غصہ آ رہا ہے یا نہیں۔ وہ اس کی دیوانی تھی، اور اس سے بیک وقت محبت اور عشق کی دعویدار بھی تھی، اور اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اس میں یہ کانفیڈنس اس سے محبت کرنے کے بعد ہی آیا تھا۔ اور اپنی اوقات میں رہ کر مجھ سے بات کرو، تم سے آرام سے بات کر لیتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچو گی۔ کاظم خان کسی کے آگے جھکتا نہیں، جواب دے بھی نہیں، اور میری جو مرضی آئے میں وہ کروں گا۔ کہتے ہی اس نے زور سے دانت اس کی تھوڑی پر گاڑے تھے۔ وہ جو اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس
اس کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی سی۔ تھوڑی سی ہوتی ہوئی دانتوں کی چبھن محسوس کرتی ہوئی وہ ایک دم سے امیرہ کی سینس کی نکلی تھی، جبکہ وہ اس کی تھوڑ پر دانت گاڑ چکا تھا اور اس وقت اسے شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ آپ بہت ظالم ہیں، امیرہ ٹوٹی سانسوں کے درمیان میں اٹکتی ہوئی بولی تھی، اور وہ اسے باور کروا چکا تھا کہ اب میرے سامنے زبان درازی نہیں کرنی، بس جو میں کہہ رہا ہوں اسی بات کو عمل کریں۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ظالم ہوں۔ بالوں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے تھوڑی سے گردن تک لب مسلتے اس نے اس کی شہرگ پر بڑی بے رحمی سے دانت گاڑے تھے، وہ جو اسے ایک منٹ کے لیے اس کی سانسیں اکھاڑ چکا تھا۔ اس کی اتنی شدت پر امیرہ دلوں جان سے لرزی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اتنی شدتیں اس کے اوپر کیا کرنے والی ہیں۔ آئندہ مجھ پر حکم چلانے کی کوشش کی تو تمہارے ان نازک لبوں کو ایسی سزا دوں گا کہ میرے سامنے پھڑ پھڑانے کی گستاخی بھی نہیں کریں گے۔ اس کے نرم و ملائم ہونٹوں کو سپاکیت سے مسلتے ہوئے اس کے سامنے نچلے ہونٹ کو باہر کی جانب زور سے کھینچتے ہوئے اس نے چھوڑا تھا، اور امیرہ کو ایک دم سے ٹیس اٹھی تھی۔ یہ اتنا سپاک ہو سکتا ہے یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، پر انجانے میں اس سے عشق کر بیٹھی تھی۔ اپنی تھوڑی گردن اور ہونٹوں پر ہوتی جلن اس نے آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ وہ کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے، کیسے وہ اس کی محبت کا خون جواب اپنی سپاکیت سے دیتا تھا، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس قدر بے رحم ہو سکتا ہے، وہ تو اس کے ذہن و گمان بھی نہیں تھا۔ میں آپ کی دادوں سے شکایت لگاؤں گی، امیرہ بھاری ہوتی ہوئی آواز سے بولی، جبکہ ہاتھوں سے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی جو اس ظالم کے مضبوط ہاتھوں میں قید تھے، اور کب آزاد ہونے تھے یہ تو اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ وہ بس اس کی قید سے نکلنا چاہتی تھی۔ کیا بتاؤ گی دادوں کو؟ کاظم نے دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتے زور سے اس کی گردن کو اوپر کی جانب کھینچتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل نزدیک کیا تھا کہ لب ایک دوسرے کے بالکل لبوں سے مس ہو رہے تھے۔ یہی بتاؤں گی کہ آپ میرے ساتھ کس قدر بدتمیزی کرتے ہیں اور اتنی سختی سے آپ مجھے نوچتے ہیں۔ امیرہ اس کے خوف سے لرزتی کانپتی ہوئی ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھے ہاتھوں پر رکھتی ہوئی، ایک ہاتھ اس کی اپنی گردن پر رکھے اس کے ہاتھ پر رکھتی ہوئی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو در آئے تھے، اور سجائے اپنی آنکھوں میں دیکھے گی کہ یہ ظالم شخص اس کے اوپر کس قدر جبر کر رہا ہے، اور اس کا روم روم اس وقت اس کے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کاظم خان جو غصے میں اس کے بے حد نزدیک ہوا تھا، اس کے لبوں کی نرماہٹ کو اپنے لبوں سے مس ہوتا دیکھ کر اپنے اوپر سے ضبط کھوتا آہستہ سے اس کی بلائی ہونٹ کو اپنے ہونٹوں میں لیتا شدت سے چوسنے لگا، اور اسے اپنے دانت گاڑے تھے اور پیچھے ہوا، اور اس کی جان لیوا گستاخی پر امیرہ اپنی آنکھیں سختی سے پیچ کی اور آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے، امیرہ گالوں پر بہہ گئے تھے۔ امیرہ کو تو اس بات پہ شاک لگا تھا کہ یہ ظالم شخص اگر غصے کا اس قدر تیز ہے تو محبت میں کیا گا؟ ہمارے درمیان ہونے والی بے باک باتوں اور حرکتوں کو دادوں کو بتاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اور گالوں پر بہتے ہوئے آنسو اپنے لبوں سے چنتا ہوا وہ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کرتا ہوا اس کے کان کی لو کو بھی زور سے اپنے لبوں کے درمیان دبا گیا تھا۔ وہ تو اس کی حرکت پہ بھی ہلا کے رکھ گئی تھی۔ مجھے جانا ہے، امیرہ اپنے لرزتے لبوں کو سے اتنا ہی بول پائی تھی۔ اگر وہ مزید اس کی قربت میں تھوڑی دیر بھی رہتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی، مگر تمہاری بات تو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے گال پر اپنے بڑی ہوئی داڑھی رب کرتا ہوا وہ اس اور جگہ کو بھولا بیٹھا تھا۔ کچھ یاد تھا تو صرف امیرہ کا نرم و نازک سا احسان جو اسے اس وقت بہت ہی جس میں وہ اپنا سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاظم بظاہر طور پر بہت روڈ بیہیو کر رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر مجھے کچھ نہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ امیرہ جلد از جلد اس کی جان لیوا قربت سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ اب تو اس کے گال بھی جلنے لگے تھے جہاں پر وہ اپنی داڑھی مسل رہا تھا۔ امیرہ کو اس کی جان لیوا قربتیں بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ تم جانا چاہتی ہو تو میں ہلدی کی رسم کروں۔ بالوں کو مزید نیچے کی جانب جھٹکا تو امیرہ کا سر اور اوپر ہوا، اور اس پہ چھپا گردن ایک دم سے سٹریٹ ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے پریشان ہوگی۔ ہاں، میں رسم کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم ہلدی مجھے لگاؤ گی، اور منظور ہے تو رات کو میرے کمرے میں ہلدی لے کر آ جانا اور مجھے لگا دینا۔ اور اس کی سفید گردن کو دیکھ کر اس سے جب رہا نہ گیا تو اپنی بات مکمل کرتا اس نے گردن پر اپنے تشنہ لب رکھے، اور اس کے جسم کی خوشبو کو خود میں سماتا ہوا وہ زور سے اس جگہ دانت گاڑ گیا جہاں پہ ابھی بھی اسے وہ نشان جو اس کے دل کو بھاتا تھا۔ معتصم جو کافی دیر بعد نیچے آیا تھا کے سامنے ان دونوں کو دیکھ کر اس نے بنا کسی
کا مظاہرہ کیا، انہیں ہوش میں لانے کے لیے اپنا گلا کھنگارا تھا، جسے دیکھ کر ایک دم سے امیرہ اپنی شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ اہم 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 اونچی آواز میں کھنکھارتا وہ سیڑھیاں اترتا تھا اور اس کی گردن پر جھکے کاظم نے سر اٹھا کر گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا اور اسے سخت گیر نظروں سے گھورا، جبکہ امیرہ تو معتصم کو وہاں دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ وہ خود کاظم کی گرفت سے چھڑوانے کی جان توڑ کوشش کی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی اور وہ سختی سے اسے اپنے خود میں پیچھے کھڑا تھا، اور وہ خود سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ ہم سنگل لوگوں کے سامنے تو ایسی حرکتیں مت کرو، اپنا بھی چھوٹا سا دل ہے، مچلنے لگتا ہے۔ کاظم کو اسی طرح امیرہ سے چمٹے دیکھ معتصم نے میٹھا سا طنز کیا تھا، جسے سن کر کاظم تو اندر سے ہل کے رہ گیا تھا۔ کاظم کو بھی بہت اچھوکا لگا تھا، تو سنگل لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کر کے شرافت سے یہاں سے چلے جائے؟ کاظم خان بھی اسے دو ٹوک جواب دیا ہوا، جس پر معتصم مسکراتا ہوا اس کمینے انسان کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ امیرہ اسے نظریں چراتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جس کو اپنی بےعزتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے بھی جانا ہے، امیرہ بے بسی سے بولی۔ وہ اس دیو کی قید سے خود کو نکال نہیں پا رہی تھی۔ شادی سے پہلے مجھے یہاں نظر آئی تو شکل کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ کاظم نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا کہ وہ پیچھے سے دیوار سے جا لگی تھی، اور پھر اسے تو بس اپنی شامت سے جان چھڑوانی تھی کسی بھی طریقے سے، جس پر امیرہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے مسٹر انڈیا کی جانب کی طرف غائب ہوئی تھی۔ کاظم پیچھے سے اپنی بے خودی پر خود ہی گھورتا رہ گیا تھا۔ وہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی امیرہ سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا، اور یہ اس کے اوپر ایک جادو سا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آج پہلی بار اس نے محسوس کیے تھے، برے لگے تھے، تبھی وہ اس کے آنسو کو اپنے لبوں سے چن گیا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی سے تکلیف دیتا، لیکن پھر بھی اپنے خول میں قید تھا۔ وہ جو عورتوں سے نفرت کا دعوے دار تھا، اپنی بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس جا کر سب کچھ فراموش کر جاتا۔ امیرہ کا وجود اسے سکون بخشنے لگا تھا، ایسا سکون جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی، اور وہ اس سکون کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی کوشش کرتا تھا، اور اسے جب بھی وہ نظر آتی تھی تو اس کی باہوں میں اپنے سکون کو ڈھونڈنے کے لیے وہ بے تاب ہو جاتا تھا۔ بیٹی، میں نے تم دونوں کی انگلینڈ کی ٹکٹس بک کروا دی ہیں، رات 10 بجے کی تم دونوں کی فلائٹ ہے، جلدی سے پیکنگ کر لو۔ میرا ڈرائیور تم دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑ آئے گا۔ ابھی فی الحال تم دونوں گھر میں سے کسی سے نہیں ملو گی، اور جلدی سے پیکنگ کر لو، تم دونوں کو ابھی اور اسی وقت نکلنا ہے۔ سکندر صاحب ہنا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئے، اور ان کی ہنا کے والد دلاور سے بات ہوئی تھی، انہوں نے انہیں فوراً واپس بھیجنے کا کہا تھا، جس پر سکندر صاحب نے خاموشی سے سارا بندوبست کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ گھر میں کسی کو بھی نہیں، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہنا اور حبیبہ واپس جا رہی ہیں۔ معتصم کی وجہ سے سب بہت ہی رازداری سے ہوا تھا، اور یہ بات چھپائی گئی تھی، کیونکہ معتصم اگر جان لیتا تو وہ ہنا کو کسی صورت بھی یہاں سے نکلنے نہ دیتا۔ معتصم کے پاگل پن کے پیچھے وہ کسی معصوم کی زندگی تباہ اور برباد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کے ہاں مہمان بن کر آئی تھی، اور انہیں یہاں سے صحیح سلامت بھیجنا انہی کی ہی ذمہ داری تھی، اسی لیے انہوں نے خاموشی سے ان کا جانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ حبیبہ نے جلدی سے اپنا بیگ پیک کیا اور اپنا اور ہنا کا پاسپورٹ جلدی سے بیگ میں ڈالا۔ ہنا کا بیگ امیرہ کے کمرے میں تھا، جسے فی الحال وہ لے نہیں سکتے تھے، اسی لیے حبیبہ نے صرف اپنا سامان ہی پیک کیا تھا، جبکہ ہنا صبح والے ڈریس میں ہی ملبوس تھی، وائٹ کیپری کرتے پہنے، سٹریٹ لمبے بال درمیان میں سے مانگ نکالے، کمر پر کھلا چھوڑے ہوئے تھے، دوپٹے سے بے نیاز تھی، جو اسی حالت میں تھی اور اسے چینج نہیں کیا تھا ابھی تک، اور انہوں نے جلدی یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ جبکہ گھر سے نکلنے سے حبیبہ کے سامان پیک کرنے پر سکندر صاحب ان دونوں کو لے کر ولا کے پچھلے دروازے سے باہر نکلے۔ باہر کا راستہ گارڈ پہلے ہی صاف کروا چکا تھا، اور اس لیے انہیں بیک ڈور سے تک پہنچنے میں پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ شام 5 بجے معتصم نے نکاح کی تقریب رکھی تھی۔ سکندر صاحب نے اسے کسی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، اور اس سے پہلے کہ انہیں یہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اور انہیں گاڑی میں بٹھاتے ہوئے ڈرائیور کو ضروری ہدایت دیتے وہ گاڑی سے خانویلا سے دوبارہ دور جاتا دیکھنے لگے تھے، اور اب وہ بہت پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا
وہ جانتے تھے کہ ہنا کے نہ ملنے پر معتصم طوفان مچانے والا تھا، لیکن وہ مجبور تھے، کیا کرتے؟ جب گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی تو وہ واپس شاویلا میں آ گئے تھے۔ سرد سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے واپس اندر آئے تھے اور اب مکمل طور پر مطمئن ہو چکے تھے کہ وہ اب کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ نکاح کی تقریب کی تیاریاں ہو چکی تھی۔ معتصم اور ہنا کے نکاح کے بعد امیرہ کے ساتھ ہنا کی بھی ہلدی کی رسم ہونی تھی، اور جو یہ حکم بھی معتصم خان نے دیا تھا۔ سکندر صاحب نے سب کو حبیبہ کے کمرے میں جانے سے منع کر رکھا تھا، اس لیے ابھی تک ان کے کمرے میں کوئی نہیں گیا تھا۔ معتصم خان بھی اس بات سے انجان نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھا، اور اسے یہ خبر ہی نہ ہوئی کہ کب کیسے وہ یہاں سے نکل کے جا چکے تھے، اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، اور اس لیے کسی نے حبیبہ اور ہنا پر زیادہ دھیان ہی نہیں دیا تھا، اور نہ جانے کہ آگے کیا طوفان آنے والا تھا۔ لیکن ماہ نور اور امیرہ نے ایک دو بار ہنا سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن سکندر صاحب نے جو ملازمہ ان کے دروازے کے پہرے پر بٹھائی ہوئی تھی، اس نے ان دونوں کو اندر جانے سے دونوں بار ہی منع کر دیا تھا، اور وہ دونوں بھی منہ لٹکاتی ہوئی واپس آ جاتی تھی کہ یہ کیوں نہیں ہمیں جانے دے رہی۔ انہیں تو اندر سے ہی ہبکی ہونے لگی تھی، آخر اس سب میں ہمارا کیا قصور تھا؟ معتصم نے ہنا کے لیے نکاح کا جوڑا ارم بیگم کے ہاتھ بھجوایا تھا، اور اسے بھی ملازمہ نے لے کر اندر رکھا تھا، اور سکندر صاحب نے اسے سختی سے وارن کیا تھا کہ نکاح سے پہلے کسی کو بھی ان کے یہاں سے جانے کی خبر نہیں ہونے دینی چاہیے، اور کہ غائب ہیں پتہ نہیں نہ لگنے دیا جائے، ورنہ اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے وہ بالکل خاموشی وہاں باہر کھڑی اپنی کام بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ ملازمہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہے، کون سا قہر برسنے والا ہے۔ خان ولا میں بلیک کلر کی 3-4 پراڈو ایک ساتھ آ کر رکی تھی، اور پہلی گاڑی میں ایک ہُبہُو شکل کا 50 سالہ نوجوان، اس کے ساتھ ایک 70 سال کی عورت باہر نکلی تھی۔ عورت 70 سال کی ہو کر بھی 70 کی نہیں لگ رہی تھی، اور اس قدر خوبصورتی کے دیکھے بنا نہیں رہ سکے، اور وہ سراہتے رہ گئے۔ اور اس نے اپنے آپ کو اتنا فٹ کیا رکھا تھا کہ دونوں کے چہرے سپاٹ تھے، اور اپنی سرد نظروں سے خان ولا کو ہی گھور رہے تھے، جو کہ 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ بہت ہی خوبصورت پہیلی تھی، اور اس کے اندر ہر چیز کی آرائش و زیبائش بہت ہی خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ دوسری گاڑی میں ایک مرد اور عورت نکلے تھے جن کے چہرے پر غصے تھے، اور تینوں گاڑیاں ایک ساتھ ہی اندر داخل ہوئی تھی، اور اسے دیکھ کر سب وہاں پہ کھڑے۔ تیسری گاڑی میں ایک لڑکا ایک نہایت خوبصورت سر پر حجاب کیے ایک لڑکی باہر رہے تھے۔ چوتھی گاڑی میں سامان اور کچھ رشتے دار تھے، جو سب کو دیکھ کچھ رشتے دار باہر آئے تھے۔ خان ولا کی پوری فیملی نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا تھا، اور پھر ان سب سے ملتے ملاتے انہیں اندر کی جانب لے کر بڑھے تھے۔ معتصم، تم نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سکندر صاحب اس کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور معتصم پورے خاندان کے سامنے تم نے میری بیٹی کا تماشا لگا دیا۔ لوگ میری بیٹی کے بارے میں کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں، تم جانتے بھی ہو۔ عائشہ کے والدین باتیں سنا رہے ہیں۔ شاہد صاحب معتصم کو اپنے سامنے دیکھتے ہی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگے تھے، اور تب انہوں نے یہ جاننے کے لیے کہ معتصم کے نکاح کے بارے میں بتایا تھا، اپنے سامنے دیکھتے ہی دل کی بھڑاس نکالتے لگے۔ جب سے شجاع صاحب نے اسے معتصم کے نکاح کے بارے میں بتایا تھا، تب سے وہ ان کی بیوی اندر سے ہی بھرے پڑے تھے۔ ہاں معتصم بیٹا، تم نے یہ سب ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ نورین بیگم نے اس سے خفا ہوتے بولی تھی، میری عائشہ سے شادی کرنے پر آپ کے خاندان والوں کا منہ ضرور بند ہو جاتا، لیکن ساری زندگی کڑ کر جینے سے تو بہتر ہے نا کہ وہ ابھی خاندان بھر کی باتیں کچھ دن برداشت کر لے۔ معتصم بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا جو اس نے بالکل ہی بلا جھجک ساری بات کی تھی، کچھ دن کے بعد بھول جائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ میرا اس کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ تو گھر والے مجھے بار بار مجبور کر رہے تھے۔ معتصم شجاع صاحب کے ساتھ بیٹھا رسانیت سے گویا ہوا تھا، جبکہ باقی سب خاموش بیٹھے ان سے گفتگو سن رہے تھے۔ اور معتصم فوزیہ بیگم اس کے دل ناراض تو شجاع صاحب بھی تھے، اور اس سب سے اس لیے تو ابھی تک انہوں نے اسے ایک بار بھی خود سے مخاطب نہیں کیا تھا، جبکہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی عائشہ ہیزل ہنی جیسی آنکھوں والی بیٹھی ہوئی بہت ہی اداس سی بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی لیے چور نظروں سے معتصم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو بچپن سے یہی کہہ کر بڑا کیا گیا تھا کہ معتصم خان اس کا ہونے والا شوہر تھا، تو پھر
شوہر ہے، اسے بس اپنے دل میں بسائے، کسی اور کے بارے میں سوچی مت، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنا شوہر مان بیٹھی تھی اور اپنے دل میں سب سے اونچے مقام پر اسے دے بیٹھی تھی، لیکن سامنے بیٹھے اس ظالم سے پاک آدمی نے بری طرح سے اسے ریجیکٹ کر ڈالا تھا اور اس کا دل وہیں سے چکنا چور کر دیا تھا، اور کہ شاید اب وہ جڑتا بھی کہیں۔ یہ ناممکن سی بات تھی۔ اس کا دل مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور اس کی روح مکمل طور پر مجروح ہو چکی تھی۔ کسی کا دھتکار دینا اور کسی کا انکار کر دینا اور ریجیکٹ کر دینا، ریجیکشن کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ تو بس عائشہ ہی بتا سکتی ہے۔ جب سے اسے معتصم کے نکاح کے بارے میں پتہ لگا تھا، اس نے کسی سے ایک ہی شکایت کے لفظ نہیں کہا تھا۔ اپنے درد اور اپنے دل میں دبائے وہ سب کے ساتھ ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر سے اس کے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اور ارے وہ لڑکی کہاں ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں جس کے لیے اس نے ہماری عائشہ کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اس لڑکی سے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جس کے پیچھے ہمارا پوتا پاگل ہوا جا رہا ہے۔ کب سے چپ بیٹھی رضیہ بیگم منہ بگاڑتی بولی تھی، اسے کہاں اگنور گنوارا تھا کہ اس کا بیٹا اس کی چاند سی پوتی کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کرے۔ انہیں جب سے پتہ چلا تھا کہ تب سے وہ شجاع سے لڑ رہی تھی کہ معتصم خان کی ضد کے آگے سب ہار گئے تھے۔ نہ جانے اس نے شجاع صاحب سے کیا کہا تھا جس کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے تھے، اور ایسا کیا کہا تھا کہ وہ خاموشی سے سب اس رشتے میں شامل ہونے کے لیے مان گئے تھے۔ اور آگے سے اب معتصم خان کا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ ان سب میں جو بالکل خاموش بیٹھا تھا وہ تھا صفدر شاہد خان، جس نے ابھی تک معتصم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے ایرم بیگم کے ساتھ بیٹھی اپنی جان عزیز دل اپنی منگیتر مانور کو گھو رہا تھا۔ مانور بھی اس کی نظروں سے خوفزدہ تھی اور نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور شرمندہ بھی تھی، شرم سے سرخ ہوئے پڑی ہوئی تھی۔ مانور کو تو اندر ہی اندر آبلے بڑھ رہے تھے اور شاہد اس کو اس طرح سے دیکھے جا رہا تھا کہ وہ شرم سے سرخ ہوئے جا رہی تھی۔ جی اماں، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ ایرم بیگم نے گھبراتی ہوئی جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں، ویسے بھی اب کچھ دیر میں نکاح ہے، تبھی سب اس سے مل لیں گے۔ اور کیوں رضیہ بیگم، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بچی کا نکاح ہے، وہ تیار ہو رہی ہوگی اور اس میں اسے ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں رہے گا۔ سکندر صاحب مسکراتے ہوئے بولے تو رضیہ بیگم نے بھی ان کی سائڈ لی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ غصے سے منہ موڑ لیا تھا۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں ابھی بچی کو لے آتی ہوں۔ پروین بیگم ان کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، پھر بچی کو دیکھ ہی لیں گے۔ نہیں، رہنے دو، ویسے بھی مجھے اسے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور پھر میں تو نکاح میں بھی صرف شجاعت کے لیے آئی ہوں، شامل ہی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ تو شجاعت نے ضد کی تو میں چلی آئی۔ رضیہ بیگم کی بات پر معتصم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اگر اتنی ہی ناگواریت تھی تو پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ معتصم دل ہی دل میں پیچو تاب کھاتا رہ گیا تھا۔ اس کی اپنی دادی سے بہت کم بنتی تھی، وجہ ان کا یہ رشتہ تھا اور ان کی ماں کو ہر وقت کوسنا تھا، وہ جو بات معتصم کو سخت ناپسند لگتی تھی۔ وہ اکثر اس حوالے سے ان کی اور معتصم سے بحث لگی رہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو ان کے ہاتھوں بے عزت ہونا بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے بہت معتبر تھی اور اسی وجہ سے اس کی دادی کی باتیں اسے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ معتصم نکاح کا وقت ہو گیا تھا، سب لان میں جمع تھے، جہاں ایک سائڈ پر معتصم نے اپنے نکاح کا سٹیج لگوایا تھا جبکہ دوسری جانب ہلدی کا سٹیج لگا ہوا تھا۔ معتصم خان بہت شوق سے وائٹ شلوار قمیض کے اوپر وائٹ ہی ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے بہت ہی شاندار سے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے سنجیدہ تاثر کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا ہینا کا انتظار کر رہا تھا، جہاں مانور اور ایرم اسے لینے اندر گئی تھی۔ صبح سے کسی کی بھی اس سے بات نہیں ہوئی تھی اور دونوں ماں بیٹی کو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے جب وہ دیکھنے کے لیے اندر گئی تو روم بالکل خالی تھا اور اب سب بے چینی سے انہی کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ سکندر صاحب کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ معتصم کے ری ایکشن کا سوچ کر ان کا دل بیٹھے جا رہا تھا، جبکہ ان کے پاس کھڑا کاظم خان آج وائٹ شلوار قمیض پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، پاؤں میں وائٹ ہی پشاوری کھیڑی پہنے بلا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور اب آگے کیا ہونے جا رہا تھا یہ تو سب سوچ کے ہی پاگل ہونا تھا۔ اگر امیرہ اس وقت جہاں ہوتی تو کاظم کو شلوار قمیض میں دیکھ کر 100 بار اس کی نظر اتار چکی ہوتی، کیونکہ اس وقت کاظم اسے شلوار قمیض میں بہت ہینڈسم لگتا تھا، لیکن وہ ظالم بہت کم شلوار پہنتا تھا۔
شلوار قمیض پہنتا تھا، بس خاص موقع پر ہی وہ یہ پہنتا تھا، اس لیے وہ اس ظالم ادا کی حد تک بہت پیارا لگ رہا تھا اور اس قدر خوبصورت خوبرو نوجوان کہ اس وقت کوئی بھی لڑکی اس پر مر مٹتی۔ دادو آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کاظم جو کب سے ان کے پاس کھڑا ان کی گھبراہٹ اور بے چینی نوٹ کر چکا تھا، ان کے ماتھے پر پسینہ دیکھتا گویا ہوا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ سکندر صاحب نے زبردستی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا بیٹا کوئی ایسا ری ایکشن نہ دے دے۔ مسکرا کے بولے تھے تاکہ کاظم کو کسی بات کا شک ہی نہ ہو۔ اب اسے کیا وہ اپنی پریشانی بتاتے؟ انہوں نے تو دونوں سے ہی ڈر لگتا تھا کب کیا کر جائیں۔ کیا ہوا ارم؟ ایسے ہی کیوں آ گئی؟ ہنا بیٹی کو ساتھ نہیں لائی؟ پروین بیگم ارم اور مانور کو ایسے ہی اکیلا آتے دیکھ کر ان کے پاس آتی بولی تھی، وہ اماں وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے اور نہ ہی حبیبہ بہن بھی اپنے کمرے میں، وہ دونوں ماں بیٹی نہیں ہیں کہیں پر بھی، ہم نے بہت دیکھا لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ ارم پریشانی سے بولی، کمرے میں نہیں ہے؟ کمرے میں ہی ہوں گی، صبح سے دیکھنا تھا، صحیح سے دیکھنا تھا، کمرے میں ہی ہوں گی، تمہیں کچھ غلط فہمی ہوں گی۔ نہیں ہے نا نانو، پورا کمرہ کیا میں نے پورا گھر چھان مار لیا ہے، دونوں کہیں پر نہیں ہے۔ مانور پریشانی سے بولی تھی، کیا مطلب؟ کہاں جا سکتی ہیں؟ کیا ہوا؟ لڑکی بھاگ تو نہیں گئی؟ رضیہ بیگم حیران ہوتے ہوئے بول پڑی تھی، جو کہ اس وقت جوان جو ان کے پاس کھڑی تھی مسکراتی ہوئی بولی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر سٹیج پر بیٹھے معتصم خان کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ وہ اٹھتا ان کے پاس آیا اور ساری بات دریافت کی تھی۔ ارم بیگم کی ساری بات بتانے پر معتصم خان کا تو دماغ ایک دم سے شعلے اگلنے لگ گیا تھا۔ معتصم کا تو اس وقت غصے سے چہرے پر سرخ آنکھیں انگارہ ہوئی تھی، اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ جبکہ یہ سب سنتے ہی شاہد نورین کے بھی چہرے کی بھی ہوائیاں اڑ چکی تھی اور وہ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ مطلب شاہد، مطلب ابھی بھی ہماری بیٹی کا چانس ہے؟ نورین مسکراتی دبی دبی آواز میں شاہد کے کان میں سرگوشی کرتی ہوئی بولی تھی، آپ جلدی سے اب بھائی صاحب سے بات کر لیں اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کوئی چانس بن جائے۔ بے فکر رہو، میں ابھی بات کرتی ہوں۔ بس شاہد صاحب کی اس کی بات سن کر مسکرا دیے تھے اور وہ اپنے نمبر بنانے کے در پہ تھے۔ دادو اس سب کے پیچھے کہیں آپ کا تو نہیں؟ کاظم ترچھی نظر کرتا ہوا سکندر صاحب سے مخاطب ہوا تھا۔ ان کی بے چینی اور پریشانی کی وجہ اب وہ اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا دادو ان کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا تھا؟ معتصم، یہی ان دونوں کے لیے ٹھیک ہے، میں نے بس دونوں کی بھلائی کے لیے یہ سب کیا۔ سکندر صاحب اٹل لہجے میں گویا ہوئے تھے، نو دادو، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معتصم کو جانتے تو ہیں آپ، وہ کس قدر غصے کا تیز ہے اور معتصم کی محبت سے واقف ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہ کیا کیا؟ آئی کانٹ بلیو دادو۔ کاظم خان نے شدت سے ضبط مٹھیاں بھیجی تھی، آپ نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر ڈالی۔ دادو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کاظم، نانو آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، لیکن آپ شاید اپنی ناتی کو صحیح جان نہیں سکی، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر وہ پتال میں بھی چھپی ہوئی ہوگی نا تو اسے ادھر سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، مجھ سے چھپ کر وہ کہیں نہیں جا سکتی، اب ان کی ہر منزل میں ہوں۔ معتصم سیکنڈ میں سکندر صاحب کی چال کو سمجھ گیا تھا اور کسی کو بھی کانوں کان خبر ہوئے اس کمرے میں نہیں جانے دینا۔ اس وقت تک رضیہ بیگم نے ہنا کا نام ملوانا وہ کڑی سے کڑی ملاتا ہوا سکندر صاحب کی ساری چال سمجھ چکا تھا اور اب آگے وہ کیا کرنے والا تھا یہ تو وہی جانتا تھا، اس لیے وہ اپنے غصے کو قابو میں کرتا ہوا سرخ لہو رنگ آئی آنکھوں میں سے شعلے برساتا ہوا بلند آواز میں ایک دفعہ سے چلایا تھا، گردن اور شریانے کی رگیں غصے سے پھول کر باہر کو ابھری تھی۔ وہ اپنے جیب سے فون نکالتا ہوا کسی کا نمبر ڈائل کرتا ہوا باہر کو نکلا تھا اور ابھی اس وقت اسے بس ہر حال میں ہنا تک پہنچنا تھا۔